الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں اس دن سے جب اللہ نے زمین آسمان کی تخلیق کی تھی، ابتدا سے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اب یہ محرم حرمت والے مہینوں میں ہے اور اسی سے اسلامی سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ یعنی اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، تعظیم اکرام والا مہینہ۔ اور ایک سائل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، مطلب کثرت سے کون سے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال میری موجودگی میں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہتے ہیں تو محرم کے اندر روزے رکھیں، کیونکہ یہ انہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما من المحرم، کہ جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا تو اس کو ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ہوگا۔ یعنی ایک روزے کا ثواب ایک مہینے کے برابر ہے۔ اب 10 روزے رکھے تو 10 مہینوں کا ثواب۔ پھر جو عاشورہ کا دن ہے ان کے روزے کی فضیلت پھر اور زیادہ ہے، اس لیے یہ مہینہ بڑی عزت والا ہے، تکریم والا ہے، حرمت والا ہے۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم میں روزے رکھنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے یا اس کے فضائل اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ اس سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا عبادت سے ہو، آپ کی ابتدا مجاہدے سے ہو، آپ کی ابتدا اللہ کو راضی کرنے سے ہو، اس لیے محرم کے روزوں کی تاکید ہے۔ اور پھر محرم کا مہینہ، یہ تو بہت بڑے واقعات جو اللہ پاک کی طرف سے تقدیر تھے وہ محرم کے اندر ان کا وقوع ہوا ہے۔ دیکھیے اتفاق اللہ کے ہاں نہیں ہے، اتفاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے طے شدہ منصوبے سے ہوتا ہے، اتفاقاً کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑے بڑے واقعات محرم الحرام کے اندر رونما پذیر ہوئے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ۔ پھر آدم علیہ السلام سے جنت میں جو خطا ہوئی زمین پر اتارے گئے، بہت روئے دھوئے، اتنا روئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ان کا رونا جمع کیا جائے اور ان کی ساری اولاد کا رونا جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ ان کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم، یعنی محرم کا مہینہ اور تاریخ 10۔ پھر اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اپنے پاس بلایا تو وہ بھی 10 محرم۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ پاک نے طوفان بھیجا پانی کا، نافرمان غرق ہوئے۔ اللہ پاک نے اس طوفان کو جب ختم کیا اور کشتی پہاڑ پر جا کر رکی اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محفوظ رہے تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ان پر آگ گلزار بن گئی، پھولوں کا باغ بن گئی، تو یہ بھی 10 محرم کا دن تھا، یعنی مہینہ محرم کا اور تاریخ 10 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، آپ 7 سال کم و بیش عرصہ قید میں رہے۔ جس دن قید سے رہا ہوئے تو دن 10 محرم کا تھا، تاریخ 10 محرم تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر ہجرت کے لیے چل پڑے
فرعون اس کے پیچھے آیا، جب وہ غرق ہوا فرعون اور بنی اسرائیل کو ان سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، یعنی تاریخ محرم کی 10 تھی اور مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لاحق ہوئی، آپ کے جسم پورا بیماری کے اندر مبتلا تھا، بیماری سے جو شفا ملی وہ بھی 10 محرم کو ملی، یعنی ان کی بیماری کو اللہ پاک نے ختم کیا، تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے اور ان کی قوم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بے نظیر لازوال قسم کی بادشاہت عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہودیوں سے بچایا، اپنے پاس آسمان پر بلایا، تو یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور قریش کا معمول تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کا غلاف 10 محرم کو تبدیل کرتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلخراش واقعہ کربلا کے اندر وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ تو یہ بڑے بڑے واقعات کا رونما ہونا یہ محرم الحرام کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، یہ محرم الحرام کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہم محرم میں ان کو ذرا اپنے ذہن نشین کریں، اللہ کی طرف لو لگائیں، عبادتیں کریں، روزے رکھیں، اللہ کو یاد کریں، تاکہ اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرے، اور ہم جب آخرت میں جائیں، اللہ پاک کے پاس جائیں، تو ہمارے پاس کچھ اعمال کا ذخیرہ بھی ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔